بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پتا کے متعلق۔ گال بلیڈر یا پتا یہ ایک ناشپاتی کے سائز کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ گہرا سبز ہوتا ہے جس میں مادہ پایا جاتا ہے جسے بائل کہتے ہیں۔ یعنی اس کو بائل کو جو ہے نا جگر تیار کرتا ہے، لیکن سٹوریج کے طور پر وہ پتا میں آ کے سٹور ہو جاتا ہے۔ تقریباً 50 ملی لیٹر تک وہ سٹور کر سکتا ہے۔ پتا میں ایک پٹھے نما میوسکولر وال دیوار ہوتی ہے جو چھوٹی آنت سے ملی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے یہ غذا میں شامل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ جب چربی پر مشتمل کھانا معدہ میں داخل ہوتا ہے تو یہ وجہ سے غذا کو ہضم ہونے اور فاسد مادوں کو علیحدہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ پتا کی اب اناٹومی کے حساب سے، یعنی پتا ایک کھوکھلی نما عضو ہے جو جگر کے نیچے پایا جاتا ہے۔ بالغوں میں جسامت کے لحاظ سے تقریباً 8 سینٹی میٹر لمبا اور 4 سینٹی میٹر تقریباً 4-5 سینٹی میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ پتے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے گردن، نمبر 2 فنڈس اور نمبر 3 باڈی یا جسم۔ یعنی اس کی گردن جو ہے وہ ٹیمپر نما ہوتی ہے اور بلاری ٹری کے ذریعے سے سسٹک ڈکٹ میں مل جاتی ہے جو بعد میں ہیپاٹک ڈکٹ میں شامل ہوتی ہے۔ پتا کی گردن میں ایک میوکوسال فولڈ ہوتا ہے جہاں عام طور پر پتھریاں پھنستی ہیں، کیونکہ اس کی گردن بہت چھوٹی ہوتی ہے بنسبت اس کی جسامت کے۔ پتا کی پرتیں فنڈس پتا کا گول دور دراز حصہ ہوتا ہے جو پتا اور جگر کے درمیان پایا جاتا ہے۔ پتا کا سب سے بڑا حصہ جسم ہوتا ہے، یعنی جگر کے عصری پہلو سے ملا ہوا ہوتا ہے اور ٹرانسورس آنت اور پتے کو کور رکھتا ہے، اس کی باڈی کہتے ہیں۔ پتے کی مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں جیسے کولوسائٹس ہے۔ یہ پتے کی بیماریوں کی سب سے عام قسم ہے اور اکثر ڈاکٹر حضرات اس کو بخوبی جانتے ہیں کیونکہ ہر تیسرے بندے کو یہ تکلیف تقریباً ہوتی ہے، اور جیسے نالٹن نے اسے پتے کی سوزش کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ پتا میں پتھریوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جو چھوٹی آنت کی نالیوں میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ پیٹھ کے اوپری حصے میں بھی درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بخار، پیٹ میں درد، متلی اور الٹی وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور ہے کیلکیولس کولیسٹائٹس۔ یہ بیماری تقریباً 95% پائی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب سسٹک ڈکٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ میڈیکل کے مطابق بار بار درد ہونے کی وجہ سے پتا جو ہے اس کا عمل جو ہے رک جاتا ہے۔ یعنی اگر بار بار درد محسوس ہوتا ہے اور اس میں کوئی انفیکشن ہے تو پتا اپنا صحیح طریقے سے کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ یعنی پتا کا کام ہے جب بائل کو نکالنا ہے تو وہ سکڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب بائل اس میں جمع ہوتا ہے اور اس میں سٹورنگ کے لیے آتا ہے تو اس وقت وہ اس کو پھیلاتا ہے، لیکن کیونکہ اس میں انفیکشن ہوتا ہے تو اس کی حرکت محدود ہو جاتی ہے، جس سے درد بھی محسوس ہوگا اور تکلیف بھی بڑھے گی اور انفیکشن بڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ پتا کے مرض کا شکار ہیں ان کے بائل ڈکٹ میں کم از کم ایک پتھری موجود ہو سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پتھری کی موجودگی کی وجہ سے پتا کے پٹھے یا والو صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹیومر وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر پتے کا بروقت علاج نہ کرایا جائے تو اس کے انفیکشن کی وجہ سے، انفیکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں اس میں کینسر ہونے میں، یعنی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو فوراً آج کل کے حالات کے مطابق فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس میں پتا میں کون سی تکلیف ہے، کیسے پتہ چلے گا، تو اس کے لیے چیک کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، جس میں مثال کے طور پر الٹرا ساؤنڈ ہے۔ الٹرا ساؤنڈ ایک بہترین ایجاد ہے جس کے ذریعے سے پتا میں موجود پتھریاں، کتنی پتھریاں ہیں، کیا پتھریوں کی وجہ سے کوئی انفیکشن ہوا ہے، پتھریوں کا کیا سائز ہے، پوری تفصیل آرام سے بخوبی نظر آتی ہے۔ یعنی رپورٹ میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا انفیکشن ہے۔
اس کے علاوہ طریقہ ہے HIDA، یہ ایک بہترین طریقہ ہے یہ بھی، لیکن جگر، پتا اور اس کی نالیوں کے مسائل کی تشخیص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹریسر نما ہوتا ہے جو ایک رگ میں داخل کیا جاتا ہے، جس سے وہ اس کا رزلٹ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے ERCP، جگر، پتا اور لبلبے میں پائے جانے والے مسائل کی تشخیص کا ایک طریقہ ہے۔ یہ منہ کے ذریعے پیٹ اور چھوٹی آنت میں ڈالنے والی لچکدار ٹیوب ہوتی ہے، جس کا استعمال کرتے ہوئے ان اعضاء کو اندرونی حصے کو دیکھ سکتے ہیں اور بیماریوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے MRCP۔ MRCP کی بھی یہ ایسے ہے کہ اس کے جو ہے نا اسکینر پتے کی نالیوں کے ہائی ریزولیشن امیجز، اس کی تصویریں وغیرہ یہ اس کی بناتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنا انفیکشن ہوا ہے۔ تو ایکس رے میں صرف پتھری کا تو معلوم ہو سکے گا کہ پتھری ہے اس میں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور انفیکشن ہے تو وہ ایکس رے میں واضح نظر نہیں آئے گا۔ لیکن میں یہی بولوں گا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں اور اس کی رپورٹ لے کے اپنے کسی قریبی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے، اس سے علاج کروائیں، لیکن دیر مت کریں۔ انتظار نہیں کریں کہ چل آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں چیک کروائیں گے، ایسا نہیں کریں۔ تو اس کے لیے ہومیوپیتھک علاج میں آپ کو صرف 2 دوائیں بتا رہا ہوں ابھی، وہ استعمال کریں، لیکن بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کر لیں۔ نمبر 1 دوائی ہے چیلیڈونیم۔ یہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً آدھا کپ نیم گرم یا تازہ پانی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 3 سے 4 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ ہے بربیرس، دوائی کا نام ہے۔ آپ اس کو تقریباً 10 سے 15 قطرے، یہ آدھا گھنٹہ کھانے کے بعد، کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ اس کو نیم گرم پانی میں استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنے جسم کو اور پتے کو صحت مند رکھنے کے لیے چند میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، اس پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ صحیح رہیں گے۔ تو آپ کو پھل، سبزیاں، بغیر چربی کا گوشت اور فائبر کے ساتھ تازہ اور متوازن غذا کھانی چاہیے۔ کم چکنائی والا دودھ استعمال کریں۔ چائے، سوڈا مشروبات جیسے پیپسی، کوکا کولا وغیرہ یہ ہیں، ان سے دور رہیں، اس کو بند کر دیں۔ پانی جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تلے ہوئے چیزیں جیسے پکوڑے، سموسے، جلیبی، ایسی چیزوں سے تھوڑی پرہیز کریں۔ اور ہاں، اس کے علاوہ بڑے شہروں میں ڈبے میں بند پھل اور سبزیاں وغیرہ ملتی ہیں، تو وہ ڈبے والے جو پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر کیمیکلز شامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ معدے کو اور نقصان دے سکتے ہیں، اور وہی والا نقصان جو ہے وہ پیتے میں بھی جاتا ہے۔ تو اسی لیے ذرا احتیاط کریں، ڈبے کے بند چیزیں جو ہے نا استعمال ترک کر دیں۔ اس کے علاوہ آلو کی چپس، یہ کوکیز، تلا ہوا کھانا، چربی والا گوشت سے جتنا ہو سکے پرہیز کریں۔ بہتر ہے کہ تمام رپورٹس لے کر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں یا بذریعہ واٹس ایپ ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، ہم دوائی آپ کو دیں گے تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ شکریہ۔